أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کے 5ویں پارے کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 تک کی تفسیر آپ نے سماعت کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں فیما کنتم، تم لوگ کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بے بس اور کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے آس پاس میں رہتے تھے، اور اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، مگر وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی اور ہجرت کا بڑا تاکیدی حکم تھا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے بعض احکام کبھی کبھی سچویشنز کے اعتبار سے ان کے احکام بدلتے ہیں۔ ہجرت ہر حال میں فرض نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی فرض ہو جاتی ہے، اور ہجرت نہ کرنا یہ کفر بن جاتا ہے۔ تو اس وقت یہی سچویشن تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات یہ کہی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، زمین میں بے بس تھے، تو یہاں شان نزول کے اعتبار سے زمین سے مراد مکہ ہے۔ اور بعد میں فرشتوں نے کا جو قول نقل کیا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تو اس سے مراد مدینہ ہے۔ لیکن یہ شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ عام اگر اس آیت کو ہم یعنی ایک کامن کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ایک جنرل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، تو پہلا جو الارض ہے اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے، جہاں پر دین پر عمل کرنا۔ اور بعد میں جو ارض اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے قصداً ہجرت نہیں کیا۔ لیکن اب اس سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا، ان کو ایکسیپشن ان کا کیا۔ فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان بے بس اور کمزور مردوں کے اور عورتوں کے اور بچوں کے جو کسی قسم کی تدبیر بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کمزور اور بے بس لوگوں کو جہاد کے حکم سے یعنی معذور رکھا ہے اور ان کو مستثنیٰ کیا ہے، ویسے یہاں ہجرت کے وسائل سے چونکہ وہ محروم تھے، کمزور لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کی جو فرضیت ہے اس سے ان کو مستثنیٰ رکھا اور کہا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت ساری قیام کی جگہیں پائے گا۔ مراغمن کثیرہ، جو بہت ساری
قیام کرنے کی رہنے کی جگہیں پائے گا، وسعتن اور وہ گنجائش پائے گا، کشادگی پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اور پھر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ نیت کے مطابق اس کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا، چونکہ وہ گھر سے ہجرت کے ارادے اور نیت سے نکلا ہے، تو راستے میں ہی اگر اس کو موت آ گئی اور جہاں پر اس کو ہجرت کرنا تھا وہاں تک وہ نہیں پہنچ پایا، تب بھی اس کو ہجرت کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس دور کے ایک عالم نے اس کو بتایا کہ تم اپنی بستی کو چھوڑ کر کے فلاں بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچنے کے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ یہ صحیح بخاری کی 3470 اور صحیح مسلم کی 2766 نمبر کی حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلا کہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہجرت وغیرہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 101 سے اللہ تعالیٰ سفر میں مسلمانوں کو قصر کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ نماز میں اگر آدمی سفر میں ہے تو قصر کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، نماز کو چھوٹا کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جبکہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کافر جب تمہیں آزمائش میں ڈالنے کا تمہیں ڈر ہو تب تم قصر کرو، یہ بطور شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہو تب ہم قصر کریں گے، بلکہ اس دور میں چونکہ سفر میں عام طور سے ایسی ضرورت پیش آتی تھی کہ دشمن کا ڈر بھی ہے اور دشمنوں کا نرغہ ہے ہر طرف، تو اس وقت جو سچویشن عام تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قصر کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ دشمن کا ڈر ہو تب ہم قصر کریں گے، بلکہ سفر کا لفظ عام ہے اور کسی بھی سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا بھی ہوا کہ اب تو دشمنوں کا ڈر نہیں ہے، مکہ سے سارے دشمن نکل چکے ہیں، تو کیا اب بھی ہمیں قصر کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 686 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے، اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ اللہ نے تم کو ایک رخصت دی ہے، ایک چھوٹ دی ہے، اس چھوٹ کا فائدہ اٹھاؤ۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں ہمیں جو قصر کرنا ہے تو ہم کتنے سفر کے اوپر قصر کریں، یعنی ڈسٹینس کتنا ہو، مسافت کتنی ہو، کتنی مسافت پر ہم قصر کریں۔ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے اور ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کے الگ الگ اقوال ہے کہ اتنے کلومیٹر پر قصر کیا جائے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ان کا جو موقف ہے، جو اسٹینڈ ہے، وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مسافت جس میں نماز کو قصر کیا جاتا ہے، بعض علماء نے اس کو 83 کلومیٹر کے ساتھ محدود کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ جس کو عرف میں عام بول چال میں سفر مانا جاتا ہو، اگرچہ وہ 80 کلومیٹر تک نہ پہنچتا ہو، وہ سفر ہے، اور جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ سفر نہیں ہے تو وہ سفر نہیں، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہو۔ یہی آخری قول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے کوئی متعین مسافت طے نہیں کی ہے کہ اس میں قصر جائز ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے لیے کوئی مسافت متعین نہیں کی ہے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین کا اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس موقف کو اپنایا، یہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی کوئی ڈسٹینس کی شرط نہیں ہے، جس کو ہم اپنی عام بول چال میں سفر مانتے ہیں، سفر سمجھتے ہیں، اس سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں کب تک قصر کر سکتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جب ہم
اس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا تقاضا کتاب و سنت کا ظاہر کرتا ہے، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ قول جس کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے پسند کیا ہے وہی صحیح قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسافر مسافر ہے، چاہے وہ 4 دن سے زیادہ کے رہنے کی نیت کرے یا اس سے کم کی نیت کرے، اس لیے کہ اس سلسلے میں دلائل عام ہیں جو مسافر کے لیے سفر کی رخصت کو ثابت کرتے ہیں، اس میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کو طے کیا ہے جس سے سفر کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ آگے علامہ ابن عثیمین اور دلائل کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان القول الراجح، بے شک راجح قول وہ ہے ما ذهب الیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جس کی طرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ گئے ہیں، من ان المسافر مسافر، کہ مسافر مسافر ہے، ما لم ینوی واحدا من امرین، جب تک وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت نہ کرے۔ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الاقامۃ المطلقہ، مطلق طور پہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، اور دوسرا اول استیطان، یا اس جگہ کو وطن بنا لے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ وطن بنانے والا جو ہوتا ہے وہ اس شہر کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، اور مطلق ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں کام بڑا ہو رہا ہے یا یہاں پہ علم کا تلاش کرنا زیادہ بہتر اور مضبوط ہے، تو وہ وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے مطلق طور پہ، بغیر اس کے کہ وہ کسی کام یا کسی وقت کے ساتھ اس مدت کو متعین کرے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اب وہ وہیں پر رہے گا، اس لیے کہ اس شہر میں اس کی ضرورت ہے، وہ شہر اس کو پسند آ گیا ہے، یا تو علم کی کثرت کی وجہ سے، یا تجارت کی وجہ سے، یا انسان حکومت کے انڈر میں کسی نوکری وغیرہ کے تحت وہاں پہ جیسے سفرا وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ سفر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسے آدمی کے حق میں سفر کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ٹھہرنے کو کسی کام کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ جو ختم ہو جانے والا ہو، ایک انسان نے متعین کر دیا ہے، قید بندی کر دی، حد بندی کر دی ہے، فہذا مسافر، تو ایسا آدمی مسافر ہے، ولا تتخلف احکام السفر منہم، اور سفر کے احکام اس کے اوپر اپلائی ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم اے نبی جب آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہوں، یعنی اپنے صحابہ کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اپنے صحابہ کے لیے آپ نماز قائم کریں، نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو لیے ہوئے، فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب یہ لوگ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ اب پیچھے ہٹ جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسری جماعت آگے آئے، لم یصلوا، جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کے سامان اور اپنے ہتھیار کو وہ لیے رہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر اچانک ایک بار میں حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیمار ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کے سامان کو ہمیشہ لیے رہو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے، جب مسلمان اور کافر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ایک لمحے کی غفلت بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہو، تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے۔ اب صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے، اس کے الگ الگ طریقے حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا تاکہ دشمن کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اور دوسرے حصے نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ لوگ نماز پڑھ چکے تو پھر انہوں نے مورچہ سنبھالا، اور جو لوگ اب تک دشمن کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے آ کر کے نماز اپنی پوری کی۔ دوسرا طریقہ یہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی،
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوئی اور باقی فوجیوں کی 1 رکعت ہوئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں، آپ کی 4 ہو گئیں اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئی۔ چوتھا طریقہ حدیثوں سے یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کی طرح بیٹھے رہے اور فوجیوں نے اپنے اپنے طور پر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھ کر کے اپنی 2 رکعت پوری کی، اور اس کے بعد دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور پھر آپ التحیات کی طرح بیٹھے رہے اور لوگوں نے کھڑے ہو کر کے اپنی 1 رکعت پوری کی، اور پھر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا۔ تو یہ صلاۃ الخوف کے الگ الگ طریقے حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور لیٹ کر کے اپنے کروٹ کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تمہیں اطمینان مل جائے، یعنی جنگ کے حالات ختم ہو جائیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بلا ضرورت 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں سفر ہو یا کوئی ضرورت ہو وہاں 2 نمازوں کو جمع کیا جائے، اس لیے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کے طالب ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کے طالب ہو، تمہیں اجر کی امید ہے جس کی امید انہیں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو زخم پہنچتا ہے اس کی حیثیت دشمن کو جو زخم پہنچتا ہے اس سے فرق یہ ہے کہ اس مسلمان اور مومن کو اپنے ان زخموں پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رہتی ہے، اور اسی لیے مومن کو آخرت کے اجر کی جو امید رہتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کافر کو نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ تعالیٰ سے تم جو امید رکھتے ہو وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 یعنی 97 سے لے کر کے 104 تک تقریباً 8 آیات میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 8 آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ جب اہل ایمان کے اوپر، مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے دین پر عمل کرنا کسی علاقے اور شہر میں مشکل ہو جائے تو پھر ایسے وقت میں ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ دوسری چیز یہ ہم نے سمجھی کہ ایسے نازک وقت میں ہجرت کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور ہجرت نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ بلکہ کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ جو لوگ مجبور ہوں، جن کے پاس سفر اور ہجرت کے وسائل نہ ہوں، اتنے بے بس ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، تو پھر جیسے ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا فریضہ ساقط ہے ویسے ہی ہجرت کی بھی جو یعنی ہجرت کا جو لازم ہونا ہے، کمپلسری ہونا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کمپلسری اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ اگر ہجرت کرنے کے مقصد سے کوئی آدمی گھر سے نکلا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ہجرت کا پورا ثواب ملے گا اس کی نیت کے مطابق۔ پانچویں چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ سفر میں قصر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بھی ثابت کیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سفر میں قصر کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے۔ ایک چیز ہم نے یہ سمجھی کہ نماز کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، اور نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے، بلا عذر جو ہے نماز کو اس کے وقت سے ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے۔ دشمن کے مقابلے میں کمزوری ظاہر کرنا حرام ہے، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس راہ میں جو تکلیفیں پہنچے اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ہماری شریعت کتنی آسان ہے کہ مسافر ظاہر ہے کہ سفر میں بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چھوٹ دی ہے، روزہ کی وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے، یہ ہماری شریعت کے آسان ہونے کی دلیل ہے۔
نماز خوف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جنگ کے حالات میں دشمن کی موجودگی میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، جس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو جب جنگ کے حالات میں طریقہ بدل دیا گیا لیکن جماعت ختم نہیں کی گئی، تو عام حالات میں، امن کے حالات میں جماعت سے ہی نماز پڑھنا چاہیے، بلا عذر اور بغیر کسی مجبوری کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ابھی کبھی بھی اپنے دنیا اور دین کی مصلحت سے اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ۔ تو مومن کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، اور اسے اپنے دین اور دنیا میں کوئی خطرہ اگر اس کو درپیش ہو تو اسے اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔